الحمد للہ وکفی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہ مالک کی توفیق سے ہم ان مسائل کے بارے میں، ان باتوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو بظاہر معمولی ہے، لیکن اپنے اجر و ثواب میں یا اپنے گناہ میں بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ آج کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے پہلی بات غیر محرم عورت کو چھونا۔ امام طبرانی نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يطعن في راس احدكم بمخبة من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له۔ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کے پتے جھاڑ سے زخم کیا جائے۔ پتے جھاڑ جانتے ہیں، درختوں کے پتے جس سے جھاڑتے ہیں اس کے لیے ایک آلہ سا، میرا خیال ہے ایسے ہی ہے، یعنی جس کھنڈی سی یا کیا جس سے پتے، اس کے ساتھ کسی کے سر میں زخم کیا جائے، وہ زیادہ شاندار ہے، بہتر ہے اس بات سے تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کے پتے جھاڑ سے زخم کیا جائے، وہ اس سے اچھا ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی غیر محرم عورت کا چھونا اس سے بہتر ہے کہ لوہے کے پتے جھاڑ سے اس کے سر میں زخم ہو جائے۔ اب دیکھیے اس بارے میں کوتاہی کتنی زیادہ ہے۔ اچھے بڑے شریف گھرانے کی خواتین باپردہ اب علاج کس سے کروا رہی ہے؟ ایک یہ ہے علاج جبکہ موت زندگی کا معاملہ ہو اور سوائے مرد ڈاکٹر کے معالج میسر نہ ہو، وہ ایکسیپشنل کیس ہے۔ شہر میں ایک ہی یا اپنے دسترس میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جو اس بیماری کا علاج کر سکتا ہے، تو اس صورت میں عورت اس سے علاج کروائے، وہ چھوئے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ گناہ کی بات اللہ معاف کرے گا، لیکن ڈاکٹر موجود ہیں، صرف سستی ہے یا بے پرواہی ہے، کھوٹا سودا ہے۔ اسی طرح کسی مرد کا کسی خاتون سے علاج کروانا ناجائز ہے، جس میں مرد عورت کو چھوئے وہ جائز نہیں ہے۔ عام طور پر ہسپتالوں میں بی پی چیک کرنے والی کون ہوتی ہے؟ اور یہ نہیں کہ مرد مر گئے ہیں، مرد بھی موجود، مرد گپے مارتے رہتے ہیں اور وہ مردوں کا بی پی چیک کرتے ہیں۔ اسی طرح دیگر جتنی امراض ہیں اللہ آپ کے سامنے حاضر۔ خرم صاحب جب بی پی چیک کرے گی چھوئے گی کہ نہیں؟ انجیکشن لگائے گی چھوئے گی کہ نہیں؟ دانت چیک کرے گی تو چھوئے گی کہ نہیں؟ کان چیک، کھوٹا کام ہے۔ اور یہ نہیں کہ مرد میسر نہیں، مرد وہیں گپوں ڈھیروں کے حساب سے لگا رہے، اور عورتیں مردوں سے علاج کروا رہی ہیں اور عورتیں بیٹھی ہیں۔ احساس جو ہے بہت کمزور ہو چکا ہے، اور یہ بے احساسی اسی گندے چشمے کی طرف لوگوں کو کھینچ کے لے جا رہی ہے۔ اسی طرح عورتوں سے ہاتھ ملانا، جی ہم بچپن میں ایک عمر کٹھے تھے،
تو بچپن میں ایک عمر ہونے کے بعد بیوی اور خاوندی بن جاتی. یوسف علیہ السلام بھی تو حاکم مصر کے گھر میں چھوٹے آئے تھے یا بڑے آئے تھے؟ وہاں آ کے بالغ ہوئے تھے. شریعت میں اس کی اجازت نہیں، اور شریعت کی ہر بات میں خیر ہے. آج ہی بچے نے اللہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے جو آیات تلاوت کی. آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اور اماں حوا کو کیا حکم دیا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کا پھل نہیں کھانا، یہ نہیں کہا. کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبَا، تم دونوں اس درخت کا پھل نہیں کھانا. اور ایک مقام پر سب ایسے نا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس درخت کے دونوں قریب ہوئے تو ظالموں سے ہو جاؤ. ظالم ہونے کے لیے یہ نہیں کہا کھا لیا پھل تو ہو جاؤ گے، بلکہ کیا کب ہوگے؟ قریب جانے سے ظالم ہو جاؤ. حدیث شریف میں ہے جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار سے، لوہے کے ہتھیار سے نشانہ کرتا، اور اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی ہو، جتنی طرف نشانہ کیے رکھتا ہے اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے. سگا بھائی ہے ویسے ہی کر رہا ہے. جتنی دیر نشانہ کرتا رہے گا فرشتے لعنت کرتے رہے. ہٹائے گا گولی نہیں مارنے لگا، مذاق میں کر رہا ہے. تو یہ جو بات حرام کے قریب کرنے، قتل حرام ہے، اور یہ نشانہ کرنا معلوم نہیں کس وقت پھسل جائے. اسی طرح جتنی باتیں ہیں، خواتین سے باتیں کرنا، کیا نام کیسے کیسے بےہودہ رکھے، خیالات ہو رہے. انڈرسٹینڈ، لعنت ہے تیری انڈرسٹینڈ. فون پہ، نیٹ پہ کٹھے بیٹھ کے چائے پینا غیر محرم عورتوں سے، اور کیا کچھ ہے. آپ مجھ سے زیادہ ساری چیزیں برائی کی طرف لے جانے والی اور تیزی سے لے جاتے ہیں. اسی مقام پر بات کو روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر بری بات سے بچائے، اچھی باتوں کی اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.